السلام علیکم سیونتھ کلاس بیٹا، میں امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے گھر والے سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ رمضان المبارک کی گھڑیوں کو بہت ہی بہترین احسن انداز سے گزارے ہوں گے، اللہ کی بندگی کر کے، تلاوت قرآن پاک کر کے، ذکر و اذکار کر کے۔ اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ اسکول کی طرف سے میسیج آیا تھا کہ آپ کا 1 اپریل ٹیسٹ ہوگا۔ اپریل ٹیسٹ ہوگا آپ کا، جو اپریل میں ہم سلیبس پڑھیں گے، اپریل کے مہینے میں وہ آپ کا اس کا جائزہ لیا جائے گا، تو آپ اس کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ جیسا کہ کل میں نے آپ کو میسیج کیا تھا کہ آپ پیچھے سے اپنی جو ہے وہ تیاری کریں، تو آپ نے تیاری کر رہے ہوں گے۔ جو گرامر کی چیزیں ہم نے کی ہیں، پیراگراف، اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے درخواست خط کیا تھا، تو وہ چیزیں آپ کریں گے۔ اس کے ساتھ کلمہ اور جو ہے وہ لفظ کی اقسام ہم نے کی تھی، اور اس کے ساتھ جو ہے ہم نے حمد، نعت کے اشعار کی تشریحات، اس کی جو ہے مرکزی خیال، الفاظ کے معنی، جملے، اعراب، اس کے ساتھ جو ہے وہ الفاظ متضاد، اس کے ساتھ جو ہے وہ اور بھی چیزیں جو ہم نے گرامر کی ہیں، وہ اس کے ساتھ ہم نے اس کے مشقی سوالات جو ہم نے اور بھی کیے ہیں، وہ آپ نے بہت ہی احسن انداز سے جو ہے وہ یاد کیے ہوں گے، یاد کر بھی رہے ہوں گے اور یاد کیے بھی ہوں گے آپ نے۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا آخری جو ہے وہ چیپٹر ہے جو اپریل کے سلیبس کا، وہ نظم و ضبط تھا۔ میں نے کہا تھا پچھلے سبق میں اس کی ریڈنگ کرنی اچھے طریقے سے، آپ نے ریڈنگ کی ہوگی۔ آج جو ہے ہم اس کے سب سے پہلے الفاظ معانی کریں گے، تو بک کے لاسٹ پہ آ جائیں آپ، تو بک کے لاسٹ پہ آئیں گے 146 پہ، نظم و ضبط کے جو ہے وہ الفاظ اور اس کے مشکل الفاظ کے معانی۔ انتشار، بکھر جانا، بے ترتیبی۔ اس کے بعد پاسداری، لحاظ کرنا۔ تغیر و تبدل، حالت کا تبدیل ہونا یا تبدیلی۔ حسن ترتیب، عمدہ ترتیب۔ حشرات الارض، چھوٹے چھوٹے کیڑے جو زمین پر رینگتے ہیں۔ دکمپیل، ایک دوسرے کو دھکیلنا۔ رہنما، راستہ دکھانے والا۔ عملداری، حکومت کرنا۔ کارفرمائی، عمل کرنا۔ گامزن ہونا، چلنا۔ مشکوک، جس کا یقین نہ ہو، جس پر شک ہو۔ مفاد، فائدہ۔ وقار، عزت اور قدر۔ تو یہ تھے ہمارے الفاظ کے معنی، جو یہ بھی اسی کے اندر آ جائیں گے۔ تو آپ نے کاپی پہ، نیٹ کاپی کو پہ خوش خط کر کے الفاظ، اس کے معنی جیسے کہ پہلے بھی کہا جاتا ہے، باکس بنا کر آپ اس کو کریں گے۔ آج کی ڈیٹ ہے 27 اپریل 2021، بروز منگل ہے۔ عنوان، ذیلی عنوان لکھیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے ایک ہمارا سوال پیدا ہوتا ہے، ہم نے پچھلا چیپٹر بھی پڑھا تھا، شہری زندگی اور دیہاتی زندگی میں فرق۔ اب نظم و ضبط ہے۔ جو سبق ہوتے ہیں ان اسباق میں بیٹا سلیس بھی آتی ہوتی ہے۔ ایک پیراگراف ہوتا ہے، اس کا جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اس کے اوپر خط کیا ہوتا ہے، پھر اس کے جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اس پیراگراف کی سلیس کریں، نیز خط کشیدہ الفاظ کے معانی بھی لکھیں۔ تو وہ آج ہم سلیس کا طریقہ سیکھیں گے کہ سلیس کیسے کرتے ہیں، اور یہ سوال آ جائے تو ہم نے اس کو کیسے حل کرنا ہے۔ پچھلا بھی چیپٹر ہے، وہ بھی ہم نے پڑھا تھا، اس کے اندر بھی جو ہے وہ آپ کو پیپر کے پیراگراف آ سکتا ہے کہ اس پیراگراف کی سلیس کریں، اس کے اندر مشکل الفاظ ہیں، اس کے معانی لکھیں، اور اس کو جو ہے وہ خط کشیدہ الفاظ اس کے معنی، اور پھر پیراگراف کی سلیس کریں۔ تو نظم و ضبط کے چیپٹر میں بھی آپ کو آ سکتا ہے پیراگراف کے، آپ اس پیراگراف جو ہے وہ اس کے پیراگراف دیا ہوگا، اس کے خط جو ہے وہ کھینچا ہوگا اوپر الفاظ کے اوپر، آپ نے اس کے معانی لکھنے ہیں، پھر اس کی سلیس کرنی کیسے، تو وہ ہم کرتے ہیں۔ ہم اپنے جو ہے وہ اس سبق کی طرف آتے ہیں۔ یہ ہے آج، یہ پیراگراف ہے، اس کی سلیس ہے۔ کہتے سوال ہوگا دیے گئے پیراگراف کی سلیس کریں، نیز خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھیں۔ یہ پیراگراف ہو گیا اس طرح، یہ اوپر اس کے جو ہے وہ خط کھینچے ہوئے ہیں، شعبے کے اوپر، شعار کے اوپر، پرواہ کے اوپر، انتشار کے اوپر۔ تو یہ ایسے ہوگا سوال، تو آپ نے اس کو حل کیسے کرنا؟ جواب، سب سے پہلے آپ لائن لگائیں گے، ایک طرف الفاظ، پھر اس کے معانی لکھیں گے۔ شعبے، میدان، شعار، طریقہ، عادت، دستور، پرواہ، فکر، انتشار، اس کا معنی بے ترتیبی یا بکھر جانا۔ تو یہ اب ہم سلیس کریں گے کہ یعنی کہ جو پیراگراف میں یہ الفاظ ہیں ان کی جگہ ہم ان کے معانی کا استعمال کریں گے، یعنی کہ شعبے کی جگہ ہم میدان کا معنی لکھیں گے، شعار کی جگہ ہم دستور، عادت یا طریقہ لکھیں گے، پرواہ کی جگہ فکر یا انتشار کی جگہ بکھر جانا، بے ترتیبی۔ یہ ہم نے سلیس کی ہے۔ زندگی کے ہر میدان میں نظم و ضبط کی پابندی ضروری ہے۔ وہ لوگ جو اپنے نظم و ضبط کو اپنا دستور بناتے ہیں، ان کی زندگی سکون سے گزرتی ہے، جبکہ نظم و ضبط کی فکر نہ کرنے والوں کی زندگی بے سکونی، بے ترتیبی کا نمونہ پیش کرتی ہے۔ یہ ایک میں نے آپ کو
ویسی مثال کے طور پر بتایا کہ یہ ایسے جو ہے وہ آپ نے اس کو حل کرنا ہے، تو یہ آپ نے پیراگراف اسی طرح سلیس اپنی کاپی کے اوپر نیٹ کاپی پر کر لینی اور الفاظ کے معنی بھی لکھ لینے ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے یاد بھی کر لینا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کے سبق کو آپ بہت ہی احسن انداز سے لکھیں گے اور یاد بھی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔